अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने से एक गुज़र हुआ काफ़िले का जो हज की तरफ या उम्रे की तरफ जा रहा था। तो उनको देख के उनके दिल में भी जाएगी कि मैं भी उम्रा करूँगा, लेकिन उनकी उम्र उस टाइम छोटी थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने वालदा से जाके पूछा कि काफ़िला जा रहा है मक्के की तरफ, तो मैं भी जा सकता हूँ उस काफ़िले के साथ। तो उनकी वालदा ने उनको मना कर दिया। उसके बाद ये उनके दिल में चाहत थी जाने की, तो दिल में आरज़ू ली उनके अंदर, थोड़ा सा जो है इस तरह का मामला हुआ। तो काबा ख़ुद चल के जो है उनका तवाफ़ करने आ गया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। अस्तग़फ़िरुल्लाह। मतलब इस तरह के उलमा कराम कुछ हैं जो इस तरह के बयानात कर रहे होते हैं और इस तरह की मामलात लोगों के सामने रख रहे होते हैं। ना उसके कोई दलाइल होते हैं, ना कोई ऑथेंटिक प्रूफ होता है, लेकिन वो चल रही हैं कहानियाँ और जो है कोई एक्सपोज़ करने वाला नहीं है और इस तरह के मामलात कोई पूछने वाला नहीं है। सर ये कहाँ लिखा हुआ है, इसके दलाइल पेश करें, इस तरह के मामलात कोई पूछता नहीं है। तो चलिए इसकी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि उलमा कराम क्या कह रहे हैं इस हवाले से और इसकी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले उलमा कराम से स्टार्ट करते हैं। एक बरेलवी उलमा है, उनका मौक़िफ़ सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से। क्या मैं भी चला जाऊं? क्यों जा माँ मैं चाहता हूँ कि आका का नाम कर रोज़ा से दूर अल्लाह के घर का वफ़ करूं। मालिका मेरे लाल तुम मत जाओ, दिन पे फर्ज नहीं इल्म हासिल करो, बाद में चले जाना माँ के दिल बड़े वफादार का ठीक है। माँ से सर पे हाथ रखा सिफार का हाजियों को देखने के लिए दरवाजे से निकल आया है। बड़े पीर जैसे दरवाजे से देख रहे, दिल में तमन्ना है, आंखों में बड़ी गहराई, आंखें मली और आंखें खोल के जब देखा अब हाजी लोग नहीं दिखा है, बल्कि जो मक्के में काबा शरीफ है वो सामने खड़ा है। अब बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़। सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़। या मौसम सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का और काबा करता है तवाफ़े करबला तेरा। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो दोस्तों आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। ये बरेलवी उलमा है, इंडिया के कोई उलमा है और ये कह रहे हैं कि काबा जो है उनका तवाफ़ करने आया और इस तरह के मामलात आपके सामने रखने। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर इन्होंने मंसूब किया हुआ, लेकिन उनका इस तरह की तालीमात नहीं थी, उनके ख़ुद के इस तरह के मामलात नहीं थे जो ये आपके सामने रखते हैं। और इसकी कोई इन्होंने अपनी तरफ से ये चीज़ें बनाई हुई हैं, ये स्टोरियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ इस तरह के मामलात खुद से नहीं बताया, ना इस तरह के मामलात उन्होंने लिखे हैं कहीं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे एक और इंडिया के उलमा हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं सवाल। काश की शान अल्लाह की बारगाह में इतनी बुलंद है कि जब वो भूखे हो तो अल्लाह कसमें देकर कहे अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खा ले। इसी को हुजूर सैयदी आला हज़रत कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। गौस पाक फरमाते हैं बहजतुल असरार शरीफ सबसे मुस्तनद तरीन किताब उनकी हयात पर, फरमाते हैं एक दौर वो था, सुने मेरे गौस की शान क्या है, फरमाते हैं एक दौर वो था कि जब मैं काबे का तवाफ करने के लिए मुश्ताक रहता था, मुझे शौक था कि मौका मिले तो काबे का तवाफ करूं। अब अल्लाह ने मुझे वो मर्तबे अता कर दिए हैं कि काबा खुद आकर के मेरा तवाफ करता है। इसी को फरमाते हैं सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला।
استغفراللہ استغفراللہ. سو دوستو آپ کے سامنے انہوں نے بھی موقف رکھا جو انہوں نے پہلے والے علماء نے رکھا تھا کہ کعبہ طواف کرنے ان کا آ گیا، مطلب اس طرح کے معاملات. تو اب چلتے ہیں کوکب نورانی صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. غوث اعظم فرماتے ہیں میرے علاقے سے قافلہ جانے لگا حج کو. کہاں؟ اونچی. لوگ جمع ہو کے پیدل اونٹ گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا اس زمانے میں. 6 مہینے لگتے تھے، لوگوں کو زیادہ لگتے تھے، سال لگتے تھے. آج کی طرح تو نہیں نا کہ 4-6 گھنٹے میں پہنچ گئے. ماں کے پاس آئے، اماں لوگ جا رہے ہیں حج کو، مجھے بھی اجازت دو. ماں نے کہا یہ تمہارے پڑھنے کی عمر ہے. کون سی عمر ہے؟ ابھی پڑھو، اللہ بہت حج کرائے گا. ہم میں سے کوئی ہوتا میں حج کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں بھی نہیں بھیج رہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، بھوک ہڑتال کروں گا. ہم تو ماں باپ سے اسی طرح ہی کرتے ہیں نا، برتن توڑیں گے، چیزیں توڑیں گے، کاپیاں پھاڑ دیں گے. میں نہیں کرتا کچھ. وہ غوث پاک تھے. تو میں جو اماں جان آپ کا حکم فرماتے، لیکن دل میں تڑپ تھی. نیکوں کی اولاد تھے نا، دل میں تڑپ تھی. جس دن قافلہ جانا، میں چھت پہ چڑھ گیا، سامنے قافلہ جا رہا تھا. میں دیکھتا رہا کہ یہ لوگ جائیں گے، کعبہ دیکھیں گے، طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، منا مزدلفہ عرفات جائیں گے، روضہ رسول دیکھیں گے. فرماتے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. قافلہ نظر آ رہا تھا، پھر ان کی دھول، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. فرماتے میں نے آنکھیں صاف کی تو اب میرے سامنے قافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی، کعبہ میرے سامنے تھا. اللہ ہے. میں القادر، القادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے. تو عبد القادر ہے، میں القادر ہوں. تو نے آنا چاہا، ماں نے آنے نہیں دیا، مگر تو پیارا ہے، تو نے خواہش کی ہے. میں القادر ہوں. تو کعبے نہیں آیا، میں کعبے کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں. فرماتے میں نے سارا منظر وہیں سے دیکھا. یہ اس وقت کی شان ہے، ابھی کم سن ہے. ابھی پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے. فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے. اعوذ باللہ. آپ نے سنا کہ کعبہ ان کے حجرے کا طواف کرتا ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کوکب نورانی کے الفاظ ہیں. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ کوکب نورانی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. نہ اس کے کوئی دلائل ہے، نہ کوئی اس کی اتھینٹک پروف ہے ان کے پاس. تو چلے آگے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. بھی ہوتی ہیں کہ خانہ کعبہ خود ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ کہانی شریف ہے جی. خانہ کعبے کو کیا ضرورت ہے کسی کی زیارت کرنے کی؟ تو وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی پھر وہ آپ کو کہانی بھی کرائیں گے. وہ کہیں گے ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بڑھ کے ہے. تو سر وہ ہر مومن کی حرمت بڑھ کے ہے، لیکن کسی مومن کا طواف نہیں ہو سکتا. ہمارے نزدیک تو ہم اگر یہ کہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی عظمت، خانہ کعبے کی عظمت سے بڑھ کے سمجھتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا طواف تو نہیں کر سکتے. شرعی حکم تو اپنی جگہ رہے گا، اینالوجیز تو نہیں بنے گی. ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام کا مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ ہے، لیکن کوئی فرشتہ نبی علیہ السلام کو تو سجدہ نہیں کرے گا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم منوانے کے لیے کیا، ہم بھی نبی علیہ السلام کو نہیں کر سکتے سجدہ. تو اس طریقے سے یہ بھی یعنی کہانیاں مشہور کی ہوئی انہوں نے، عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور کر دیتے ہیں، اور بس وہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، آپ لگے رہیں. اس طریقے سے کبھی دین ثابت نہیں ہوتا. کون سی بات پوچھ رہے تھے وہ؟ خانہ کعبہ زیارت کو آتا ہے، سر نہیں آتا. میں یہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میں آپ کو کتابی بات بتاتا ہوں، بخاری میں موجود ہے پوری صلح حدیبیہ والی حدیث. آپ پتہ نبی علیہ السلام کو مشرکین عرب نے مکہ جانے سے روک دیا، تو نبی علیہ السلام حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا، صحابہ کرام
اتنے غمگین تھے کہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا کہ احرام اتار کے اپنے قربانی کے جانور یہیں ذبح کرو اور احرام کھول دو، ہم اگلے سال معاہدے کے مطابق آئیں گے. صحابہ کرام نہیں کھول رہے. ام سلمہ کے پاس نبی علیہ السلام خیمے میں گئے اور کہا کہ میں نے مطلب ان کو کہہ رہا ہوں یہ میری بات ہی نہیں مان رہے. یہ بخاری شریف ہے، مولانا شریف نہیں. صحابہ کرام کو قلق ہی اتنا تھا. تو حضور کے ساتھ لاڈ میں وہ ایسا کر رہے تھے، حضور کو سختی سے نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ماننا تو چاہیے تھا. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں، آپ اپنا جانور قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں، یہ دیکھیں سارے کیسے کرتے ہیں. اور ایسے ہی ہوا. حضور علیہ السلام نے کیا، ساروں نے پہلے ایک اٹھا، دوسرا 1400 کے 1400 نے یہ کیا. صحابہ کرام اشک بار آنکھوں سے کہ ہم کعبے کو دیکھ نہیں پائے. 6 سال کے بعد موقع آ رہا تھا کعبے کی زیارت کا، اور وہ صرف کعبہ نہیں تھا ان کے لیے، آبائی وطن بھی تھا، وطن اصلی بھی تھا. تو سر ادھر تو ہونا چاہیے تھا. جیسے ہی صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کعبہ خود اڑتا ہوا طواف کرنے کے لیے آ گیا. سر کعبے کا یہ حق تھا کہ رسول اللہ کا طواف کرتا آ کے. بالکل وہ تواڈے بابیاں نو کسی نے کھنگڑ نہیں دینا. تسی کہندے ہو جی طواف کردا ہے، زیارت کو آتا ہے کھیت مٹی. جھوٹ مار دیو، سب جھوٹ ہے. یہ تو کہانی چھوٹی ہے، اس تو بڑی کہانی کشف المجوب میں لکھی ہوئی ہے کہ بازید بستامی جب حج کو گئے تو کعبہ ہی غائب تھا. وہ کہتے نہیں، وہ کہنے کا مقصد ہے کہ کعبے کی عمارت تھی، اندروں روح نکل گئی سی. کہتے میرا حج نہیں ہوا. اگلی دفعہ گئے تو کہتے میں نے کعبے کو بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا. تو کہانی کی ڈیوٹی، خواب نہیں بیداری. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. بالکل صحیح. لیکن یہ کتابی بات ہے، وہ کہانی شریف ہے، وہ بابی ہے، یہ کتابی ہے. بالکل صحیح. تو کہتے ہیں میرا حج ابھی بھی نہیں ہوا. اڑ کے ہو گیا جی. وہ کہتے ہیں نہیں، صرف اللہ کو دیکھتا. تیسری بار کہتے صرف اللہ کو دیکھا تو کہہ رہی میرا حج ہو گیا. اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے معراج کرائی حتیٰ کہ میں عرش تک جا پہنچا اور اللہ کا مشاہدہ کیا. استغفر اللہ. اتنی کہانیاں لکھی ہیں، سب کہانیاں سر چھوڑ دیں، مرنے سے پہلے غور کر لیں. بالکل صحیح ہے کہ وہ دین جو علم وحی کے ذریعے آپ کو دیا گیا ہے وہ اور ہے، اور جو بابوں نے دیا ہے وہ اور ہے. دوستوں سارے علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا. انجینئر صاحب نے ان کی جو اسٹوری تھی وہ ایکسپوز کی ہے، یعنی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل پیش کر دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جب حج کرنے جا رہے تھے تو معاہدے کے مطابق وہاں پہ ان کو مطلب حج کے لیے آگے نہیں جانے دیا گیا. تو اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اتھینٹک پروف انجینئر صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو جو علماء کرام جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو بتاتے ہیں کہ کعبہ آ گیا طواف کرنے، تو یہ ساری جھوٹے کہانیاں قصوں پہ مبنی چیزیں ہیں جو بنائی گئی ہیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے، آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما.